ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، قولی فعلی عبادتیں، ظاہری و باطنی بندگیاں اس ایک اللہ رب العالمین الہ العالمین خالق ارض و سما رازق رؤوف رحمان کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. سبحان اللہ ما عظم شأنہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت والے نبی، اسوہ حسنہ، خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا. آپ کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرنا، آپ کے احکام پر عمل کرنا، آپ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا حکم دیا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد آج کا یہ عظیم الشان جزاک اللہ خیر اجتماع صدائے انصاف کانفرنس کھیڑ کے اس علاقے میں ضلع رتنا گری میں منعقد ہے.
30 अप्रैल 2017 ईस्वी और 3 शाबान 1438 हिजरी आज की तारीख़ है। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमाए, हमारे सुनने सुनाने को, बैठने को, यहाँ आने को कबूल करे, और अल्लाह ताला हम सब को इल्म हासिल करने और अपने इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ख़ास तौर से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस बात की तौफीक दे कि इस साल का रमज़ान हमें मिले, जो रहमतों, बरकतों, खैर का महीना है, और उस महीने में वक्त को गनीमत समझते हुए तेरी इताअत और तेरी बंदगी में रमज़ान को गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को यूं ही बेकार नहीं पैदा किया। मेरी और आपकी ज़िंदगी का एक बुनियादी मकसद है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। इरशाद बारी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत सबसे पहला हुक्म है जो इंसानों के लिए आया है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों, ऐ इंसानों, अपने रब की इबादत करो जो तुम्हारा खालिक और तुमसे पहले लोगों का खालिक है, शायद कि तुम्हारे दिलों में तक़वा आ जाए। इसी इबादत के लिए, इसी इबादत की तरफ दावत देने के लिए हर कौम मिल्लत में एक पैगंबर की बेअसत हुई है, या यूं कहें हर नबी को इसी गर्ज के लिए मबऊस किया गया। इरशाद बारी है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत में एक पैगंबर को भेजा है ताकि वो अपनी कौम से ये कहें, अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। मालूम हुआ मेरी और आपकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद, अंबिया अलैहिस्सलाम की बेअसत का मकसद, आसमान से किताबों को नाजिल करने का मकसद यही है कि इंसान अल्लाह का हक अदा करे, और वो है इबादत। जैसा कि मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस, जब आप सवार थे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या मुआज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया कि ए मुआज़, क्या तुम्हें पता है अल्लाह का हक़ बंदों पर क्या है और बंदों का हक़ अल्लाह ने अपने ऊपर क्या रखा है? मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने वज़ाहत की, जवाब दिया, फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूह व ला युशरिकू बिही शैआ व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युशरिक बिही शैआ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का हक़ बंदों पर यह है कि बंदे अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें, और अगर वो ये काम करते हैं, अल्लाह का हक़ बजा लाते हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने अपने ऊपर यह ज़िम्मा रखा है कि अल्लाह उनको तकलीफ़ नहीं देगा क़ियामत के दिन, मतलब उनको अज़ाब नहीं होगा। मालूम हुआ इस बुखारी शरीफ की हदीस से कि अल्लाह का हक़ हम पर यही है जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह की इबादत करें इखलास के साथ, शिर्क से अपने आप को बचाते हुए, ये असल चीज़ है, और यही मफ़हूम है, यही माना है ला इलाहा इल्लल्लाह का, जिसमें
نفی اور اثبات ہے، انکار اور اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے لا الہ، پھر اقرار ہے، اثبات ہے الا اللہ۔ لا الہ نہیں ہے کوئی سچا معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، لا معبود بحق الا اللہ، اس کی تفسیر ہے عربی میں۔ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ۔ آسمان و زمین کا سب سے بڑا سچ، اس روئے زمین پر سب سے بڑا سچ جو بولا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اللہ کا یہ حکم ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ جہاں قرآن کی ان آیتوں میں عبادت کا لفظ ہمیں ملتا ہے، وہاں عبادت سے مراد توحید ہے، شرک والی عبادت نہیں، اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن فرماتے ہیں جہاں کہیں عبادت کا حکم ہے یا عبادت کا لفظ تمہیں قرآن میں ملتا ہے، وہاں مراد توحید ہے۔ کیا مطلب توحید؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ توحید وحد یوحد سے نکلا ہے، واحد کا معنی آپ جانتے ہیں، کوکن والے عربی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ واحد کا مطلب ایک، وحد یوحد کا مطلب ایک بنانا، ایک کرنا۔ توحید کا مطلب اللہ کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کی عبادتوں میں اللہ کو ایک سمجھنا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اس کے ناموں میں وہ اکیلا، اپنی ربوبیت میں وہ اکیلا، اپنی الوہیت میں وہ اکیلا، اور اپنے اسماء و صفات میں بھی وہ اکیلا ہے۔ لہٰذا عبادت کے انواع اور اقسام ہیں، ساری قسم کی عبادت، چاہے وہ دعا ہو، توکل ہو، نفع و نقصان کا مالک سمجھنا ہو، سجدے ہو، نذر و نیاز ہو، قربانی ہو، کسی بھی قسم کی عبادت، قولی کیوں نہ ہو، قلبی کیوں نہ ہو، زبان سے کی جانے والی عبادتیں جیسے تلاوت، ذکر، تسبیح، تمحید، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، بڑائی بیان کرنا اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، زبان سے اس کا شکر بجا لانا، یہ ساری عبادتیں ہیں یہ قولی۔ کچھ عبادتیں دل سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں، جیسے توکل ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا جیسے کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنا، اللہ کی ذات سے امید رکھنا اجر کی، اور اللہ کے عذاب اور اس کے عقاب سے ڈرنا، یہ سب قلبی عبادتیں ہیں۔ کچھ عبادتیں ظاہری ہوتی ہیں جو اعضاء جسمانی سے کی جاتی ہیں، جیسے سجدے، طواف، قربانی وغیرہ۔ الغرض یہ کہ یہ ساری عبادات خواہ وہ قلبی ہو یا قولی ہو یا فعلی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، توحید کا مطلب یہ ہے یہ ساری عبادتوں کا مستحق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آدمی اگر توحید پر ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، ورنہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ آج دنیا جس چیز کی تلاش میں ہے، معلوم ہونا چاہیے وہ ہے امن، شانتی، پیسفل لائف۔ پوری دنیا، جائیے سوریا سے پوچھئے، سوریا کے مسلمانوں سے پوچھئے، یا دنیا میں کسی بھی خطے میں انسان آباد ہیں، ان سے سوال کیجئے کہ کیا چاہتے ہو؟ جواب ملے گا امن چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، سکون کی زندگی چاہتے ہیں، دہشت گردی نہیں، خوف والی زندگی نہیں، بلکہ امن والی زندگی، پیسفل لائف، شانتی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین امن و امان کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اس اللہ نے اپنی کتاب میں کیا بیان فرمایا؟ الذین آمنوا، غور سے سنیے آیت کو اور دیکھیے کیا بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔
اس میں جواب ہے دنیا کے لوگوں کے لیے ان کے اس سوال کا کہ ہمیں امن کہاں ملے گا، کیسے ہمیں امن ملے گا، شانتی کیسے حاصل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے، ایک ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا، انہی کے لیے امن ہے، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ جب یہ آیت اتری، بخاری کی حدیث ہے جو اس آیت کی تفسیر میں نقل کی گئی ہے، صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا انہی کے لیے امن امان ہے، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا ہے؟ اینا لا یظلم نفسا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے دنیا اور آخرت میں؟ کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن فرماتے ہیں لیس کما تظنون، تم جیسے سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ اس ظلم میں اس آیت سے مراد عام ظلم نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں ظلم سے مراد خاص ظلم ہے، اور وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر سمجھایا دوسری آیت کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، کیا تم نے الم تسمعوا قول لقمان، کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ظلم سے مراد سمجھایا کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے بچانے کا مطلب شرک سے بچانا، یہاں عام ظلم نہیں ہے، کیونکہ عربی میں ظلم کے کئی معنی آتے ہیں، عربی زبان میں قرآن اترا ہے۔ غور سے سنیے اور ایک فائدے کی بات لیتے چلیں، غور سے سن کر فائدے کی بات لیتے چلیں۔ اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھا جائے گا، اپنے دماغوں سے نہیں سمجھا جائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، حدیثوں کو نبی علیہ السلام کی مراد پر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا فہم، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ آیت اتری، صحابہ عربی سمجھنے والے، عربی جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سمجھنے گئے، گھر میں نہیں بیٹھے کہ ہم تو عربی داں ہیں، ہمیں عربی معلوم ہے۔ آیت اتر چکی، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں بچائیں گے انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پر ہیں۔ واضح ہے مطلب اس کا؟ ایسا نہیں، بلکہ سمجھنے کے لیے گئے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کو اپنے دماغوں سے نہیں سمجھا جائے گا، قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوگا، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی صفت ہے، صفت الکلام۔ اللہ جب چاہے جس سے چاہے حقیقت میں بات کرتا ہے، حروف کے ساتھ بات کرتا ہے، آواز والی بات کرتا ہے، اور یہ قرآن ہمارا ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حتیٰ فَأَجِرْهُ حتیٰ يَسْمَعَ کلام اللہ، یہ آیت ہے قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا اگر کافر مہلت مانگے تمہارے پاس، کافر تمہارے پاس مہلت مانگے یا امان مانگے تو تم اس کو دو جگہ تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن مراد بھی اللہ کی لینا ضروری ہے۔ یہی صحیح منہج ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، جیسا کہ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ آیت اتری کہ ایمان لا کر اپنے ایمان کو ظلم سے بچانا۔ ظلم کے کئی معنی عربی میں آتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اگر انسان کسی کا حق چھینتا ہے، جیسے کسی کی زمین لے لی، کسی کی چیز کو ہڑپ کر لیا، تو اس کو بھی عربی میں ظلم بولتے ہیں۔ ظلم کے کئی معنی ہیں،
جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام سے اللہ کی مراد کو سمجھنے کے لیے، اور سنیے میری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی مراد کو، کیونکہ کلام اللہ ان پر اترا، وہ زیادہ جانتے ہیں اللہ کی مراد کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی مراد کو جاننے کے لیے صحابہ پہنچے اور سمجھا اور ان سے تفسیر لی، مراد معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ بھئی اس سے مراد شرک ہے۔ معلوم یہ ہوا، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، توحید کی اہمیت دیکھیے، جس سے زمین میں امن اور امان باقی رہتا ہے، انسان کو راستہ ملتا ہے، ہدایت پر رہتا ہے۔ ایمان لانا ایک کام، اپنے ایمان کو شرک سے بچانا دوسرا کام۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دو کام کریں گے، اللہ نے دو بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، سبحان اللہ۔ دو کام ہم انسانوں کو کرنا ہے، اللہ نے دو وعدے کیے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے دو کام ہمارے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایک کام۔ دوسرا کام ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو بچانا، شرک سے، ختم ہونے سے، کم ہونے سے، ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فتنوں کے متعلق خبر دی حدیث میں، فرمایا ایسے فتنے آئیں گے کہ صبح یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ لغرض من الدنیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ایسے فتنے آئیں گے لوگوں میں، صبح ایمان والا تھا، شام ہونے تک کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح کا کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو دنیا کی غرض کے لیے نیلام کر دے گا۔ میرے بھائی، اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی، لوگ نیلام کر دیں گے، ایمان کو بیچ دیں گے دنیا کے خاطر، دنیاوی غرض کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اغراض و مطالب جو دنیاوی ہیں اس کو پانے کے لیے اپنے ایمان کو لٹا دیں گے۔ تو ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ہم امن چاہتے ہیں، اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے شرکیات سے، اس کو ضائع ہونے سے، اس کو برباد ہونے سے۔ آئیے، ایمان میں سے ایک چیز، ایمان کی علامت اور ایمان کی پہچان میں سے ایک اہم چیز ہے اللہ پر توکل کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر ہی توکل کرو، اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم یہ ہوا اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو توکل علی اللہ ہوگا، اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ کریں گے، اللہ پر اعتماد ہوگا، اللہ کی ذات کو نفع و نقصان کا مالک ہم سمجھیں گے۔ یہاں اس آیت میں یہ بات بتائی گئی، ایمان کی علامت اور شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر ہی توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، مطلب ایمان ہے تو توکل کرو، ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ توکل کیا مطلب توکل کا؟ التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی ذات پر کامل بھروسہ کریں، توکل کریں۔ کیا مطلب توکل کا؟ اسباب جو دنیا میں اللہ نے رکھے ہیں، دنیا میں جائز اور شرعی جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے، یہ ہے توکل۔ سبب آپ نے اپنایا، مثال کے طور پر بھوک لگتی ہے تو کیا کرے گا انسان؟ کھانا کھائے گا، کھانے کے لیے پیسہ چاہیے، انسان پیسہ کماتا ہے تاکہ اپنا پیٹ بھرے، رزق کا وہ ذریعہ ہے، روزی، پیسہ کماتا ہے، ایک سبب ہے۔ حلال راستے کو تلاش کرے، حلال طریقے کو دیکھے، مال کو کمائے حلال راستے سے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے کہ اللہ رزق دے گا، اللہ روزی دے گا، اللہ بھوکے نہیں رکھے گا، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا۔ اسباب اپنانا۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، کیا کرے گا آدمی؟ گھر میں بیٹھے گا؟ نہیں، وہ دوا لے گا،
डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेगा, ये सबब है, ये सबब है। तो सबब अपनाया उसने, डॉक्टर के पास गया, दवाई ले ली, दवाई खाई। अल्लाह की जात पर अब तवक्कुल करे, एतमाद, अल्लाह मुझे इस दवा से शिफा देगा, अल्लाह मुझे इस दवा से शिफा देगा। क्यों? इसलिए कि बीमारी भी अल्लाह की जानिब से, शिफा भी अल्लाह की जानिब से। व इदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व इदा मरिदतु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं मेरा रब मुझे शिफा देता है। हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह के हुक्म से गिरता है। हमारा ईमान है, अल्लाह ने तकदीर बनाई है, हर चीज को लिख दिया है ना। ईमान तकदीर पर, ईमान के 6 अरकान हैं। अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, आखिरत या क़यामत पर ईमान, और तकदीर के खैर व शर पर ईमान। क्या मतलब तकदीर के खैर व शर पर ईमान? मतलब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश से बहुत साल पहले सारे इंसानों की तकदीर बना दी और कलम को पैदा किया। कलम से कहा कि लिख, कलम ने लिख दिया, जो लिखा है वही होगा। सुभान अल्लाह, तकदीर देखिए। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, हदीस के अल्फाज हैं, नबी यकीदे की बात, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और कहा कि लिख। कलम ने कहा कि क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया उक्तुब मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जो जो चीजें होने वाली हैं सब लिख दे। कलम ने तामील की और लिख दिया। यह है तकदीर। हमारा ईमान लाना, तकदीर पर ईमान उसी वक्त सही होगा जब 4 चीजों पर हमारा ईमान होगा। तवज्जो से समाअत फरमाइए, 4 चीजों पर हमारा ईमान होगा तो तकदीर पर ईमान हमारा सही होगा। नंबर 1, अल्लाह के इल्म पर ईमान। अल्लाह को सब पहले ही से, अल्लाह का इल्म इल्म अज़ली है, अल्लाह को सब पहले ही से मालूम होता है, हमें बाद में मालूम होता है। अगर कल खेड़ में बारिश होगी तो हमें मालूम हो जाएगा, अल्लाह को पहले ही से मालूम है। इंसान को कोई चीज वाक़े हो जाए उसके बाद उसका इल्म होता है, और अल्लाह शुरू ही से हर चीज को बिनोअन जानता है। तकदीर पर ईमान के लिए यह जरूरी है कि अल्लाह के इल्म पर ईमान हो। अल्लाह अलीम है, उसका इल्म अज़ली है, शुरू से है और हमेशा रहेगा। नंबर 2, अल्लाह के लिखवाने पर ईमान के अल्लाह ने हर चीज को कलम से लिखवा दिया है। नंबर 3, अल्लाह की मशीयत पर ईमान। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, तुम जो चाहते हो वो नहीं होता, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो ये मशीयत है, अल्लाह का इरादा। 3 चीजें। चौथी चीज खल्कुल्लाह, अल्लाह ने सब, अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया। वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया है और तुम्हारे आमाल को भी पैदा किया है। जब तक किसी इंसान का ईमान इन 4 चीजों पर नहीं होगा, तकदीर पर उसका ईमान सही नहीं होगा। 4 चीजें क्या? अल्लाह हर चीज को शुरू ही से हमेशा जानता है, अल्लाह ने हर चीज लिखवा दी, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है। तो बीमारी भी मखलूक है, अल्लाह ने उसको पैदा किया है, और मुकद्दर में बीमार होना है तो हम बीमार होंगे, शिफा है तो शिफा होगी। लेकिन तकदीर में मेरे और आपके बारे में क्या लिखा हुआ है हमको नहीं मालूम, है ना। हम ईमान लाते हैं तकदीर पर, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं, हम ईमान लाते हैं तकदीर पर, लेकिन करेंगे वो जो हमारे रब का हुक्म है। हम अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह से दुआएं करेंगे, अल्लाह की जात से इन इबादतों की कबूलियत की उम्मीद रखेंगे और अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करेगा। अपने रहम और करम से कल अल्लाह ताला अपनी जन्नत में हमें दाखिल करेगा। ये एक अहम मसला है जिसकी तरफ तवज्जो दिलानी थी, जहन में रखिए। मैं बता रहा था तवक्कुल के, क्योंकि उसका ताल्लुक इस चीज से, हर चीज लिखी हुई है। शिफा के बारे में, बीमारी के बारे में भी लिखा हुआ है। अगर इस दवा से आपको शिफा होनी है जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है, तो जरूर उस दवा से, उस क्रोसिन की गोली से या उस टॉनिक से जरूर आपको सिरप से शफा होगी। तो असबाब अपनाना, अल्लाह की जात पर भरोसा करना, असबाब छोड़कर, जैसा कि मारूफ है, जानते हैं आप,
जानवर को खुला छोड़कर अल्लाह पे भरोसा करने का हुक्म नहीं दिया गया है। जानवर को रस्सी से बांधो, जानवर को, अपने ऊंट को रस्सी से बांधो और अल्लाह पर भरोसा करो। ये बांधना सबब है। और फायदे की बात, दुनिया में अल्लाह ताला ने सबब रखा है, हमें कैसे मालूम होगा ये चीज शिफा की सबब है या इससे शिफा होती है? कैसे मालूम होगा? तवक्कुल समझ रहे हैं ना? एक एक बात को समझते चलिए। तवक्कुल का मतलब क्या है? जायज असबाब को अपना कर नतीजा अल्लाह के हवाले करना, कि अल्लाह चाहेगा तो ये चीज होगी। असबाब अपना कर। अब असबाब जो है जायज हैं या नाजायज हैं कैसे मालूम होगा? क्योंकि लोग तावीज भी डालते हैं, वो भी सबब है। वो कहते हैं कुरान से शिफा होती है, कुरान से शिफा होती है। जैसे आप दवाई इस्तेमाल करते हो उससे शिफा होती है, तो वैसे तावीज से भी शिफा होती है। क्या कहेंगे आप उसको? हराम है, जायज नहीं है। क्यों? ये सबब है या नहीं है हम देखेंगे। असबाब मालूम करने के दो तरीके हैं, कि अल्लाह ने किसी चीज को सबब बनाया है या नहीं बनाया है। क्योंकि असबाब अपनाना तवक्कुल में है ना ये चीज। दो तरीके क्या हैं? नंबर एक इल्म, नंबर दो तजुर्बा। इल्म से मालूम होगा कि इस चीज को सबब बनाया गया। जैसे शहद शिफा के लिए सबब है, कलौंजी हब्बत सौदा जिसको कहते हैं अरबी में, कलौंजी, ये सबब है शिफा के लिए। जमजम से शिफा होती है। इल्म से हमें मालूम हुआ। क्या मतलब? इल्म नुसूस से, कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात बताई गई। कुरान की आयतों में, हदीसों में इन चीजों का जिक्र है। कलौंजी का जिक्र है, शहद का जिक्र है, जमजम का भी जिक्र है ना? और भी बात चीजों का जिक्र है। तो इल्म से हमें मालूम हुआ कि ये चीज सबब है। नंबर दो, तजुर्बे से मालूम होता है कि इससे शिफा होती है। तजुर्बे से मालूम होता है कि इससे शिफा होती है। आदमी बुखार में पड़ जाए, बीमार हो जाए, अब वो दवा इस्तेमाल करेगा, हाँ, या दवा छोड़िए, दूसरी मिसाल, बॉडी हीट हो जाए, गर्म हो जाए, सख्त बुखार हो जाए, तो तजुर्बे से ये बात साबित है कि उसको ठंडे पानी से ठंडा किया जाए, उसके जिस्म की हरारत को पानी की ठंडक से खत्म कर दिया जाए। तजुर्बा साबित कर चुका है इस चीज को। या जैसे दवाइयों को भी ले लीजिए मिसाल के तौर पर, आयत और नुसूस तो नहीं है ना उस सिलसिले में, वाज़ेह, वो तो अपनी जगह है तफसील, लेकिन मैं तजुर्बे से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ने इस चीज को सबब बनाया है। पेशाब में जलन एक बीमारी है, जानते हैं ना? पेशाब में जलन भी होती है इंसान। तजुर्बा बताता है कि पानी का ज्यादा पीना उस जलन को खत्म कर देता है। अगर पेशाब में जलन हो, आदमी ज्यादा मिकदार में, ज्यादा क्वांटिटी में पानी पी ले, उसकी वो जलन खत्म हो जाएगी बगैर किसी दवा के। तो ये दवाइयाँ, ये पानी का पीना मिसाल के तौर पर, और भी मैदा अगर सख्त गर्म हो जाए तो उसको ठंडे करने के लिए नुस्खे जो है बुजुर्गों के पास है, आप देखिए, तजुर्बे से साबित है। तो तजुर्बे से मालूम होता है कि अल्लाह ने इस चीज को, जो चीज हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको अल्लाह ने सबब बनाया है। लेकिन बात चीजें, जैसे मैंने तावीज, ना इल्म है ना तजुर्बा है। ये जितनी दवाइयां बनती हैं, मेडिकल साइंस, ये तजुर्बे हैं सब। तजुर्बे से पता चलता है कि भाई इस बीमारी के लिए ये दवा शिफा देती है, ये दवा से फायदा होता है, इस बीमारी से वो बीमारी खत्म हो जाती है। दर्द हो रहा है जिसमें, ये चीज इस्तेमाल करेंगे, ये दवाई, तो दर्द इंसान का खत्म हो जाएगा। बुखार है तो बुखार खत्म होगा, पेट का दर्द है तो खत्म होगा, मोशंस हो रहे हैं, लूज मोशंस, तो इस दवाई से ये चीज खत्म होंगे। तो ये तजुर्बे हैं। तो मालूम हुआ, अहले इल्म ने इस बात को जिक्र किया अकीदे की किताबों में, कि इल्म से और तजुर्बों से मालूम होता है कि फला चीज सबब है शिफा के लिए। अगर इल्म ही नहीं है, यानी किताब और सुन्नत की रोशनी में कोई आयत, कोई हदीस नहीं है, और ना तजुर्बा है लोगों का, तो ऐसी सूरत में उसको सबब जायज नहीं कहा जा सकता है। वो जायज और मुबाह सबब नहीं है। तो तवक्कुल ये है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने का मतलब ये है कि हम जायज और मुबाह असबाब को अपनाएं और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें। तवक्कुल अंबिया का वतीरा रहा है। अंबिया अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया गया कि तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो। फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अला अल्लाह,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا اگر کسی کام کا آپ عزم کریں، پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ کی ذات پر توکل کر لیجئے۔ یہ توکل عبادت ہے، یہ توکل ایمان کی علامت ہے، یہ توکل اللہ کا حکم ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے توکل سے رزق کا حصول آسان ہو جاتا ہے، انسان کو رزق دیا جاتا ہے۔ روزی جو زندگی گزارنے کے لیے ایک ضروری شے ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کر دیتا ہے اگر بندہ حقیقت میں اللہ پر توکل کرے جیسے توکل کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل حدیث شریف سے میں آپ کو دوں۔ اللہ کے نبی محمد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماصا وتروح بطانا، الحدیث وکما قال رسول اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنا چاہیے، اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، جیسے کرنا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام ہونے تک شکم سیر لوٹتے ہیں۔ پرندے جب صبح نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، گھونسلوں سے، خالی پیٹ نکلتے ہیں۔ تروح خماسا تغدو خماسا، صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں۔ وہ تروح بطانا، شام کو لوٹتے ہیں تو شکم سیر، پیٹ بھر کر لوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پرندے ایک اللہ کی مخلوق ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس حدیث میں، اور بات مثال کی آئی تو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ کبھی انشاءاللہ آئندہ کبھی کوکن میں یا کہیں پروگرام کا موقع ملے گا تو قرآنی مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، یا حدیثوں کی مثال۔ کتنی مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، اجڑی ہوئی بستی کی مثال، بہت ساری چیزوں کی مثالیں ہیں۔ وہ مثالیں کیوں دی گئی ہیں، اس سے کیا فائدے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پرندوں کی مثال دے کر بیان فرمایا اے ایمان والو، اے لوگو اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے جیسے بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ نکلتے ہیں، اچھا نکلنا جو ہے ابھی جو میں بتا رہا تھا سبب ہے، وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رزاق ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ آپ نہیں دیکھتے کہ کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو اللہ نے کم رزق دیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، رزاق ہے اللہ تعالیٰ۔ بندہ اسباب اپنائے، رب پر بھروسہ کرے، گھر سے نکلے دکان کھولے، بیمار ہو تو جائے ڈاکٹر کے پاس شفا کے علاج کے لیے، گھر سے نکلے کاروبار کے لیے، بچوں کو تعلیم دیتا کہ وہ اچھے انسان بنے، اسباب اپنانا۔ گھروں سے نکلتے ہیں پرندے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء جب بیمار ہوئے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور قرآن اللہ اکبر، قرآن کس لیے آیا ہے مجھے بتائیے؟ رمضان آ رہا ہے، پڑھنے کے لیے، تعویذیں بنانے کے لیے، لٹکانے کے لیے، برکت کے لیے، بیٹی کی جب شادی ہو تو اس کے حوالے کرنے کے بیٹی ساتھ میں رکھ لینا برکت ہوگی، نہیں، اللہ کا کلام اس لیے اترا کہ اس سے ہدایت ہو۔ مجھے بتائیے ہدایت کب ہوگی؟ جب کلام اللہ کو سمجھا جائے گا یا صرف پڑھا جائے گا؟ اگر یہاں کوئی، ابھی مجھے کوکنی نہیں آتی، ہاں، اگر کوئی کوکنی میں تقریر کرے، یہاں کوئی بات سمجھائے، اور میرے جیسا کوئی بھائی آپ کا جس کو کوکنی نہیں آتی ہے سمجھے گا، کلام سن رہا ہے لیکن سمجھے گا، فائدہ ہوگا۔ بھائی کسی بھائی نے کوکنی میں مثال کے طور پر تقوی پہ تقریر کی، ایک لمبی، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو پر تقریر کی، اگر کوئی زبان نہ سمجھے، اس کی بات کو سمجھے نہیں، کیا اس کو فائدہ ہوگا اس سے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، ہم کلام اللہ پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، بلکہ رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی نہیں، رمضان میں پڑھتے ہیں، اور یہ عجیب حال ہے۔ اللہ سنیے، رمضان آ رہا ہے، زندگی میں ہر شعبے میں ہم نے ترقی کی ہے۔ پہلے سائیکل تھی،
टू व्हीलर आई, ऑटो के मालिक हुए, 4 व्हीलर आई, हवाई जहाज में सफर करने लगे। पहले 2 रुपए 5 रुपए जेब में थे, अब 100 रुपए 1000 रुपए हमारे पास। पहले किराए का मकान था, अब ज़ाती मकान है। पहले मालूमात नहीं थी हमारे पास, अब मालूमात में इजाफा हो चुका है। पहले हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, आज हम लिखना पढ़ना जानते हैं। जिंदगी के हर शोबे में तरक्की हमने कर ली। बेचारा अगर बच गया तो वो अल्लाह का कलाम है, कुरान में बची। बचपन में जब छोटे थे कोकन में, मौलवी साहब ने या कारी साहब ने, हाफिज साहब ने जो सूरतें छोटी छोटी याद दिलाई, बुढ़ापा आ चुका है, आगे नहीं बढ़े, वही रुके हुए हैं, वही 4 5 8 10 सूरतें बार बार जिंदगी भर नमाजों में सलावात में तिलावत की जाती है। जिंदगी का हर शोबे में हमने तरक्की की, जिंदगी के हर शोबे में हम आगे बढ़ गए, लेकिन कलामुल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक देखिए, अल्लाहु अकबर। वही सूरतें जो बचपन में याद की थी वही टिकी हुई है, जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। कभी इतनी तौफीक नहीं हुई कि कुछ और पढ़ूं, कुछ और याद करूं, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के कलाम को हिफ्ज करूं, इसकी कभी तौफीक नहीं हुई। क्यों ऐसा मजाक अल्लाह के कलाम के साथ? आगे जिंदगी बढ़ रही है, हर चीज में आगे बढ़ रही है। उम्र बढ़ी, पैसा बढ़ा, जायदाद बढ़ी, चीजें बढ़ी, तरक्की हुई, तरक्की हुई, तरक्की हुई। कुरान वही है जो बचपन में याद किया गया था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसे तरक्की करेगी ये कौम जो अपने अल्लाह के, अपने रब के कलाम के साथ ये उसका ताल्लुक हो। और रमजान में उठाकर पढ़ना, तिलावत तक उसको, तिलावत पर इक्तफा करना, इससे नहीं। अल्लाह के कलाम को समझिए, उस पर अमल कीजिए। अल्लाह ने कुरान में वाक़यात बयान किए हैं पैगम्बरों के। आपको मैं तवक्कुल की बात बता रहा हूँ। पैगंबरों के वाक़यात हमारे लिए इबरत हैं, इबरत हैं। उन वाक़यात पर गौर कीजिए, किसी और स्टोरी की हमें ज़रूरत नहीं होगी। ट्रू स्टोरी, सच्चे वाक़यात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए हैं, जिससे हमें मालूम होता है अल्लाह की ज़ात पर कैसे भरोसा करना चाहिए, कैसा अक़ीदा अल्लाह के साथ होना, अल्लाह के बारे में हमारा होना चाहिए, और अल्लाह पर ईमान हमारा कैसे होना चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या उठा के देखिए, भरोसा देखिए, कैसे अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह की ज़ात से शिफा मांगते हैं। बीमार हुए, कई बरस बीमार हुए, और अपनी बीमारी का शिकवा अपने रब के सामने किया। क्या ताल्लुक था अल्लाह के साथ? इस ताल्लुक की ज़रूरत आज दुनिया में है। आगे बातों को सुनते चलिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम इज़ नादा रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। याद करो अय्यूब को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उन्होंने अपने रब के सामने अपना शिकवा किया और अपनी बीमारी को कहा, है मेरे रब मुझे तकलीफ हुई है, मुझे बीमारी लाहिक हुई है, मैं बीमार हो गया हूं, और तू रहम करने वाला, बहुत अच्छा रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा, मुझे इस बीमारी से दूर कर दे, मुझे शिफा दे दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को याद किया बीमारी में, मुश्किल में। मैं और आप जब बीमार होते हैं क्या अल्लाह को याद करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से मांगते हैं हम? आपको मुझको मालूम है अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह कोई चीज़ ना चाहे वो चीज़ नहीं हो सकती दुनिया में। ईमान नहीं है मेरा और आपका? अल्लाह चाहे शिफा होगी, अल्लाह ना चाहे शिफा नहीं होगी। तो फिर कहाँ है हमारा तवक्कुल? बीमार क्यों अल्लाह को याद नहीं करता? अरे सेहत में नहीं याद करता तो बीमारी में क्या याद करेगा अल्लाह को? हमारी जिंदगी गैरुल्लाह से ताल्लुक में ऐसी पड़ी हुई है, दुनिया से, बीवी से, बच्चों से, अपने कारोबार से, ताल्लुकात ऐसी दुनिया से हमने रखे हुए हैं, असल ताल्लुक खत्म हो चुका है, और वो है रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अपने अल्फाज में लिखते हैं, जो इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी चीज़ से अपने दिल को लगा लेगा उसकी ज़िंदगी नाकाम हो जाएगी। किसी ने अपनी बीवी से दिल लगा लिया, किसी ने बच्चों से दिल लगा लिया, किसी ने कारोबार से दिल लगा लिया। ताल्लुक गैरुल्लाह से कैसा हमारा है? शरीयत का यह हुक्म है कि अल्लाह की ज़ात से अपने दिलों को जोड़ो। ये कल्ब असल चीज़ है, याद रखना। इस जिस्म में अगर कोई मेजर पार्ट है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? अला इन्न फिल जसदि मुद्गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। सुनो, इस जिस्म में अल्लाह ने एक टुकड़ा रखा है, अगर वो सही तो सारा जिस्म सही, अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। और क्या है वो टुकड़ा? दिल है। तो दिल मेजर पार्ट है जिंदगी जिस्म का, इसको अल्लाह से जोड़ना है, इसमें अल्लाह की मोहब्बत रखनी है, इसमें अल्लाह से ताल्लुक कायम रखना है। और ये शरीयत का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है। क्यों अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारते हैं बीमारी में? क्या वजह है? अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह याद आता है। पैगंबरों ने अल्लाह को क्यों पुकारा? क्योंकि उनके दिल अल्लाह से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे भाई मेरे? अल्लाह से, अपने रब से, अपने खालिक से जुड़े हुए थे। उनकी भी बीवियां थी,
बच्चे थे, कारोबार भी था, कमाते भी थे, सोते भी थे, जागते भी थे, खाते भी थे, लोगों में जिंदगी गुजारते थे, उठते थे, बैठते थे, पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, हमारे जैसे इंसान थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन इंसान तो थे ना, बशरी तकाजे पाए गए ना उनके अंदर, लेकिन उनके दिलों का आलम देखिए, उनके दिल कैसे अल्लाह से जुड़े हुए थे, हर चीज में अल्लाह से ताल्लुक। बीमार हुए अल्लाह को याद कर लिया, अल्लाह की जात पर भरोसा किया, अल्लाह को पुकारा। कैसी बीमारी उनकी तफसीर उठा के देखिए, कैसा अल्लाह ने आजमा दिया, आजमाइश में उनको मुब्तला किया था। जब उन्होंने अपने रब से ताल्लुक कायम किया, अपने रब को पुकारा, अपने रब से दुआ की, बीमारी खत्म हुई कि नहीं हुई? जो चीजें चली गई थी वापस आई कि नहीं आई? ये है मेरे भाई, यही बात है जो अल्लाह ने इस आयत में कहा, वमन यतवक्कल अलल्लाह। ये काम मुझे और आपको करना है। मैं यही बताने के लिए आज खड़ा हूं आपके साथ, ये काम हम लोग कर लें। क्या? वमन यतवक्कल अलल्लाह, और फायदा सुन लीजिए, अल्लाह फहुव हस्बुह। क्या मतलब इस आयत का? जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, मर्द हो या औरत, कोई भी, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, फहुव हस्बुह, वो उसके लिए, कौन वो? अल्लाह उसके लिए काफी है। काफी मालूम? कॉफी नहीं, काफी उर्दू बोल रहा हूं मैं, उर्दू मतलब किसी और की जरूरत नहीं, किसी से ताल्लुक की जरूरत नहीं। जिसने अपने दिल को अल्लाह से जोड़ लिया, रब को याद करता है, अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से जुड़ा हुआ है और अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है, फहुव हस्बुह। शर्त जवाब शर्त है ये आयत। वमन यतवक्कल अल्लाह, इंसानों का काम है, जो इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी है। काफी मामूली बात नहीं है, काफी है। देखिए मिसालें, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह काफी हुआ या नहीं हुआ? शिफा मिली कि नहीं मिली? मिली। इसी तरीके से तवक्कुल अल्लाह का एक फायदा यह भी है, बड़ी बड़ी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम जिंदगी के सॉल्व हो जाते हैं। कब? जब अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए। मिसाल, फिरौन मुसीबत थी या नहीं थी? फिरौन मुसीबत थी ना। क्या कुरान ने बयान किया फिरौन के बारे में? मारता था, कत्ल करता था बच्चों का, औरतों को छोड़ देता था, जो बच्चा पैदा हुआ पकड़, उसकी पुलिस पकड़ती थी, कत्ल कर देती। बड़ा जालिम, सफाक, जालिम, खून की नदियां बहा दी उसने। परेशान थे बनी इसराइल, क्या करे, मुसीबत, बड़ा जालिम। अपने आप को रब बोला, अपने आप को महबूद बोला, अना रब्बुकुमुल आला बोला, रुबूबियत का दावा कर दिया। मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, कहा कि मेरे अलावा कौन है तुम्हारा सच्चा तुम्हारा माबूद? मैं तो नहीं जानता हूं, मैं हूं माबूद तुम्हारा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिम। ऐसे ऐसी जुरातें, ऐसे ऐसे कुफ्र उसने बके, और कुफ्र का दाई था, काफिर था, मुल्हिद था, जहन्नमी है, इसमें कोई शक नहीं। अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। मुसीबत थी, बड़ा अजाब देता था। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि अपनी कौम को निकालो और समंदर की तरफ चलो। दरियाए नील, समंदर मालूम है ना, है कोकन में समंदर, रत्नागिरी में है। हाँ, रत्नागिरी में देखा था मैं पिछली मरतबा देखा था। हाँ, अच्छा समंदर है, पानी है, मालूम है ना, पानी समंदर। देखिए कैसे होता। निकले, अपनी कौम को लेकर निकले मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के पास। अल्लाह का हुक्म था समंदर। अच्छा, समंदर का रास्ता नहीं मिल रहा था। मुस्लिम अहमद की रिवायत है, एक बूढ़ी औरत थी, उसने, क्योंकि रात में निकले थे ये लोग, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं जानती हूँ तरीका। एक जगह जो है ताबूत है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है, उसको लो तो उससे जो है रास्ता मिल सकता है। मुस्लिम अहमद की सही हदीस है। तो ताबूत निकाला गया तो उससे रोशनी निकली एक, तो उस रोशनी से रास्ता मालूम हो गया। बैरकैफ दरिया तक पहुंच गए, दरियाए नील तक पहुंच गए। अब फिरौन को मालूम होगा कि मूसा अपनी कौम को लेकर चले गए। गुस्से में, गैज़ो गज़ब में, अपनी पूरी फौज को लेकर, लश्कर को लेकर पकड़ने निकला मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को, पूरे गुस्से में। अब मूसा अलैहिस्सलाम देखिए, वाक़या जानते हैं ना, इस पर तवक्कुल देखिए कैसा अकीदा हमें मिलता है, क्या इबरत है इसमें, सुभान, कैसी इबरत है। निकल गए, सामने समंदर है, नील, इतना बड़ा समंदर, पीछे से फिरौन आ रहा है पकड़ने के लिए। कौम
डर गई। कौम ने कहा इन्ना लमुद्रकून, कालू इन्ना लमुद्रकून, लोगों ने कहा अब तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। क्यों? साम में रास्ता नहीं है, पानी है, पीछे से फिरौन आ रहा है पकड़ने के लिए, छोड़ेगा वो? कब से मार रहा है, अब तो और मारेगा, क्यों भाग गए मेरे पास से, है ना? देखिए अल्लाह के वादे पर यकीन, अल्लाह की जात पर तवक्कुल। देखिए नबी का, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कौम कह रही है इन्ना लमुद्रकून, बेशक हम जरूर पकड़े जाएंगे। नबी मूसा अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह को कौम से ज्यादा जानते हैं, कौम से ज्यादा पहचानते हैं, ईमान उनका ज्यादा कवी होता है। क्या जवाब दिया? खल्ला, हरगिज नहीं। क्या मतलब हरगिज नहीं? हरगिज पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ, समंदर, पीछे दुश्मन, सामने समंदर, क्या मतलब? कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, उड़ेंगे हवा में? नहीं हो सकता। लेकिन नबी का तवक्कुल देखिए अल्लाह की जात पर, ऐसे तवक्कुल की जरूरत है आज हमें। कहा कल्ला, हरगिज नहीं, इन्न मई रब्बी सयहदी, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा। क्या बात है, कुर्बान जाए अंबिया पर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। क्या हुआ भाई वाकया? भरोसा करने का फायदा देखिए। मुश्किल घड़ी है, मुसीबत है, समंदर है सामने, पीछे दुश्मन गैद व गज़ब का शिकार पकड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहा है, सामने समंदर है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर लिया, अल्लाह के वादे पर यकीन किया, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया और अपनी कौम को भरोसे की तरफ दावत देते। खल्ला, डरो मत, पकड़े नहीं जाएंगे हम। इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब बेशक मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा। रब ने रास्ता दिखाया, यस, जी हां दिखाया। क्या हुआ? लाठी थी, हुक्म हुआ कि मारो 7 बड़े बड़े रास्ते, कत्तौदिल अज़ीम, जिसको कुरान ने नकल किया है। बड़े बड़े रास्ते बन गए समंदर में, और उन रास्तों से गुजरते हुए मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम नजात पा गई। किसी दुश्मन ने पूछा था, एक साहबा के दौर में किसी यहूदी ने, कुछ चीजें मैं पूछूंगा, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो जवाब देना। उनमें से एक सवाल उसने किया था यहूदी ने, बताओ तो सही वो कौन सी जमीन का हिस्सा है जिस पर एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी, उससे पहले भी नहीं पड़ी, उसके बाद भी नहीं पड़ी, बताओ। तो सहाबी ने जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि सुबह जो है रास्ता निकला था, सुबह पहुंचे थे वहां। सुभान अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा किया, अपने रब पर तवक्कुल किया, अल्लाह के वादे पर यकीन था, अल्लाह के वादे पर ईमान था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नजात दी। बचे या पकड़े गए या डूब गए? न डूबे न पकड़े गए, रास्ते से सही और सालिम निकल पड़े, पहुंच गए अपने मंजिल पर। पीछे से फिरौन आया, वाकया आप जानते हैं क्या हुआ, कैसे अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया और सुबह शाम उसको अजाब कब्र का दिया जा रहा है, और क़यामत के दिन उसको जहन्नम के सख्त अजाब में दाखिल किया जाएगा। मालूम क्या हुआ इस वाक़े से? रब्बुल आलमीन पर जो भरोसा कर ले, अल्लाह की ज़ात पर जिसका तवक्कुल हो, एतमाद हो, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी शिफा के लिए अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी हुआ, अल्लाह ने शिफा दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब पर भरोसा किया, अपने रब पर तवक्कुल किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी कौम के साथ नजात दे दी। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों ने भी अल्लाह पर भरोसा किया था, अब्बा ने और बेटे ने, अगर कहें तो गलत नहीं है क्योंकि अबुल अंबिया हैं वो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, आग में डाला जाए, क्या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। क्या ईमान था, देखिए क्या तवक्कुल था जिसकी ज़रूरत है। ऐसा अकीदा क्यों नहीं है मेरे और आपका? कहाँ चले गए हमारे अकीदे? गौर कीजिए, आग क्या करती है काम? आग के पास जाने से इंसान डर जाता है, आग जला देती है। आग में डाला जा रहा है इब्राहीम को और कहते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, या हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे मेरे लिए काफ़ी है और बेहतरीन काम बनाने वाला है। और यही बात, यही अकीदे की बात, यही तवक्कुल का इजहार, इसी अकीदे का इजहार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त किया जब डराने की बात कही गई। क़ालू क्या? इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब ये बात कही गई, अरे
اے ایمان والو، اے مدینہ والو ڈرو، سارے مشرک سارے کافر تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ دیکھیے ذرا غور کیجیے، ہاں غور کیجیے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، سارے لوگ مل گئے ہیں، پوری پلاننگ ہو چکی ہے، پورے لوگ مل گئے ہیں مارنے کے لیے تم کو، تو ڈرو لوگوں سے۔ ان کا ایمان بڑھ گیا سن کر، عجیب، ایمان بڑھ گیا سن کر، ڈرایا جا رہا ہے اور ایمان بڑھ رہا ہے، اور توکل کا یہ عالم ہے، یہ کہا جا رہا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عقیدہ جس کی ضرورت ہمیں ہے، یہ ہے ایمان جس کی ضرورت آج ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو ہے۔ ایسا عقیدہ ہمیں چاہیے، ایسا پختہ عقیدہ چاہیے، اللہ کی ذات پر کامل یقین، اس کے وعدے پر یقین، اس کے نفع و نقصان پر اعتماد ہمارا ایسا کہ وہ نفع دے گا، وہ نقصان سے بچائے گا، وہ نافع ہے، وہ ضار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما شاء کان وما لم یشأ لم یکن، جو میرے رب نے چاہا وہ ہوا، جو میرے رب نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ گئے اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کی قوم اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے دشمنوں کی چال سے بچ گئے، ان کے قتل و غارت گری سے بچ گئے۔ میرے بھائی، یہ واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ایمان والے کا عقیدہ اللہ کی ذات پر پختہ ہوگا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بھروسہ کرے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اور یہی تربیت کی اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، یہی تربیت کی نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی کہ اللہ سے دل لگاؤ، اللہ سے جڑے رہو۔ آپ دیکھیے حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے روکا ہے، جاؤ قبرستان کی زیارت کرو۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں نبی علیہ السلام نے شروع اسلام میں لوگوں کو قبرستان کی زیارت سے روک دیا تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبرستان جانے کی زیارت کی اجازت دی۔ وجہ کیا ہے؟ شروع میں قبروں سے شرک کا بڑا گہرا تعلق تھا، تو وہ شروع مومن تھے، اسلام لائے تھے، تو ان کو قبروں سے، اس وسیلے سے، اس ذریعے سے دور کر دیا گیا جو شرک کا ذریعہ تھا پہلے۔ اور جب ان کے ایمان قوی ہو گئے، وہ عقیدے پختہ ہو گئے، تو ڈر اور خوف ختم ہو گیا، تو ان کو اس بات کی اجازت دی گئی جاؤ، آخرت کی یاد اس سے آئے گی، جاؤ قبرستان کی زیارت کرو۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائی، عقیدے پختہ ہونا ضروری ہے، عقیدوں کو پختہ کرنا، اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ اور جب توکل ہوتا ہے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، جب توکل ہوتا ہے انسان کو شفا ملتی ہے، جب توکل ہوتا ہے تو انسان اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کر لیتا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی سخت ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ دشمنان اسلام کی سازشوں کی وجہ سے ہمارے عقیدوں میں کمزوری آ چکی ہے۔ ایمان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے، کتاب و سنت سے ماخوذ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ اپنے ایمان کو گھٹانے سے بچانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو قوی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو، اللہ کی ذات پر جو ہمارا اعتماد ہے اس کو قوی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں نفع ہے، کسی چیز کے ہاتھ میں نفع ہے۔ میرے بھائی آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ رقیہ کیا جائے، رقیہ جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اسی جگہ شریعت نے یہ بھی کہا ہے اگر کوئی اس رقیے کو طلب نہیں کریں گے ان کے لیے جو کمال توحید کہیں یا کمال توکل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب التوحید وغیرہ میں یا عقیدے کی کتابوں میں اہل علم نے نقل کی ہے، 70,000 لوگ بغیر حساب کے، اللہ میرے اور آپ کے حساب کو آسان فرما دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بغیر حساب، بغیر عذاب کے، بغیر تکلیف کے دخول اولی جس کو کہتے ہیں پہلے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ اصل چیز ہے۔ جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جہنم کی آگ کیا برداشت کریں گے؟ یہ گرمی جہنم کی سانس کا اثر ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو ختم کر رہا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو 2 سانس کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت گرمی جو تمہیں زمین پر ہوتی ہے اور سخت سردی جو زمین پر ہوتی ہے یہ جہنم کے نفسین کا سانسوں کا اثر ہے۔ معلوم ہوا جہنم کی سانس کا یہ اثر ہے، تو سانس والی جہنم کا کیا حال ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائی جنت میں جانا ضروری ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ اس کے لیے انسان کو اگر یہ خوشخبری دی جائے بھائی کچھ کام ایسے ہیں جو تم کرو گے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی حساب نہیں ہوگا، عذاب بھی نہیں ہوگا، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ وہ داغ دینے کا علاج نہیں کریں گے، وہ رقیہ طلب نہیں کریں گے، آؤ ہمیں جھاڑ پھونک کر دو، آؤ ہمیں رقیہ کر دو، طلب نہیں کریں گے۔ نہ رقیہ، لا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، نہ وہ جھاڑ پھونک طلب کریں گے، رقیہ کرنا، رقیہ مانگیں گے لوگوں سے کہ رقیہ کرو ہم پر تاکہ ہمارا علاج ہو جائے، اور نہ دوسرے طریقے سے یعنی داغ دے کر علاج کرنا وغیرہ وہ بھی نہیں کریں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر ہی توکل کریں گے۔ ایسے متوکلین کے لیے، ایسے اہل ایمان کے لیے، ایسے پختہ عقیدہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، سنیے غور سے میری بات، حدیث میں آتا ہے جب یہ خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ یہ کام کرنے والے جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے، تو ایک صحابی جن کا نام عکاشہ ہے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمائی، دعا کی درخواست فرمائی، دعا فرمائی نہیں، لفظ نکل گیا میرا، دعا کی درخواست فرمائی، کیونکہ دعائیں اللہ سے کی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو۔ دوسرے صحابی ان کو دیکھ کے اٹھے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بن جاؤں۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ آگے بڑھ گئے۔ یہاں علماء نے بیان فرمایا خیر کا کام ہو تو آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کام خیر کا ہے، اچھا کام ہے، آگے بڑھیے، سوچئے نہیں، سوچنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر آپ ہو سکتا محروم ہو جائیں گے۔ جیسے یہاں خیر کی بات سنی کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اٹھے فوراً عکاشہ۔ دیکھیے کیسی خواہش تھی، جنت کی فکر جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہونی چاہیے، کیسی فکر تھی، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، انتظار تک نہیں کیا، جیسے سنے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب کے، اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، دعا فرما دیجئے کہ میں ان میں سے بن جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا فرما دی۔ اچھا ان کو دیکھ کر اور اچھا میں بھی دعا لے لوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ آگے بڑھ گئے، ختم، معاملہ ختم، چیپٹر کلوز، میٹر کلوز۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ دیکھا دیکھی نہیں کرنا۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح عقیدہ ہے، جب معلوم ہو جائے کہ یہ عمل اچھا ہے، جب معلوم ہو جائے کہ اس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، جب معلوم ہو جائے کہ اس سے جنت ملتی ہے، تو پیچھے ہٹنا نہیں، سوچنا نہیں، تاخیر نہیں کرنا، ویٹ، انتظار نہیں کرنا۔ انتظار میں انتقال ہو جاتا ہے، پیچھے رہنے والے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، آگے بڑھ کر فوراً اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو بتانے کا مقصد یہاں میرے بھائی، رقیہ اپنی جگہ جائز ہے، اس میں اس کی اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے، لیکن کیا یہ واجب ہے کہ رقیہ کیا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا حکم دیا۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دعائیں نہیں سکھائیں ہمیں؟ کتنی دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اگر کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت کسی بھی جگہ جائے اور وہاں جا کر اگر یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات میں آتا ہوں یا آتی ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، ہر مخلوق کے شر سے میں اللہ کے مکمل کلمات میں آتی ہوں یا آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، جب تک وہ وہاں رہے گی یا رہے گا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے، صرف یہ چھوٹی سی دعا پڑھنے سے۔ اللہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق۔ کہاں جا رہے آپ؟ پڑھیے، اسکول جا رہے پڑھیے، آفس جا رہے پڑھیے، گھر کسی کے گھر جا رہے پڑھیے،
کسی جگہ گھومنے جاتے پڑھیے اعوذ بکلمات اللہ التامات کیا ہے. دیکھیں اللہ پر بھروسہ کیجیے, یہ اسباب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں, اور آپ کو معلوم دعا کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ ہے, نہیں حدیث صحیح نہیں ہے. پھر الدعاء هو العبادہ ہے, صحیح حدیث. دعا ہی عبادت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے رب پر ہمارا بھروسہ ہے. ہمارے رب نے یہ کہا ہے, تمہارے رب نے یہ کہا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا. اگر میں اللہ سے مانگوں گا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے, مجھے نفع چاہیے, مجھے فائدہ چاہیے, مجھے شفا چاہیے, مجھے رزق چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, مجھے اچھی بیوی چاہیے, میرا شوہر راستے پر آ جائے مجھے یہ چاہیے, میری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں مجھے یہ چاہیے, میرے کاروبار میں برکت ہو مجھے یہ چاہیے, میری پریشانیاں دور ہو مجھے یہ چاہیے, میری بیماری ختم ہو جائے مجھے یہ چاہیے, میری دہشت میرا خوف ختم ہو جائے, میری گھبراہٹ ختم ہو جائے مجھے یہ چاہیے. کیا ہم اللہ سے دعائیں کریں گے اللہ ختم کرے گا ہماری پریشانیوں کو کہ نہیں؟ ادعونی استجب لکم, وعدہ ہے رب العالمین کا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم کہاں کس سے مانگتے پھر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, دعا عبادت ہے, اس کو کیسے بھول گئے ہم؟ اللہ سے دعا کیجیے. پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی, نبیوں نے اللہ سے مانگا, سب نے اللہ سے مانگا, جانوروں نے مانگا, چیونٹی نے اللہ سے مانگا. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں؟ چیونٹی کو معلوم ہے کہ عرش پر مستوی اس کا رب اس کی دعائیں سنتا ہے, اس کی مصیبتیں دور کرتا ہے, بارش برساتا ہے. چیونٹی نے اپنے رب کو پہچان کر رب پر بھروسہ کر لیا, رب سے مانگ لیا. تو چیونٹی کو شکر میں ملا کے کھانے والے کہاں چھلے گے بھائی؟ مطلب کھانے والے ملا کے خاصوں سے نہیں کھاتے, آ جاتی ہے نا چیونٹیاں. آم میں آج کل تو آم کا موسم ہے, رتنا گیری کے آم. اللہ پر بھروسہ ہمارا کہاں چلا گیا؟ ہم کیوں اللہ سے نہیں جڑے ہوئے؟ کیوں اللہ سے نہیں مانگتے؟ نہیں سنتا اللہ میری, نہیں دیکھ. کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا ہے؟ آپ اللہ سے سچے دل سے مانگیے. دیکھیے اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی. ہاں شرط کیا ہے؟ اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں ان سے کہہ دو میں میرے بندوں کے قریب ہوں, دور نہیں, قریب ہوں. تو میرے بندے کیا کریں؟ مجھ سے دعائیں کریں, مجھ سے مانگیں. اجیبو, دیکھیے وعدہ دیکھیے اللہ کا, اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی, جب بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. میرے بندوں سے کہو کہ مجھ سے مانگو. اللہ کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ آپ کو کیا چاہیے میرے بھائی؟ اللہ رب العالمین دینے والا. اور آپ کو معلوم ہے حدیث شریف کے الفاظ, نبی علیہ السلام نے فرمایا ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الأخير یا آخر ويقول هل من سائل فأعطيه هل من داعٍ فأجيب له هل من مستغفر فأغفر له. الحدیث ہو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا تیسرا پہر, جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں, ہوتا ہے, اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتا ہے. حقیقت میں اترتا ہے یا رحمت قریب آتی ہے؟ حقیقت میں اترتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے. رحمت قریب آتی ہے, تعویلیں ہیں یہ, ہم تعویل نہیں کرتے. اللہ کے اسماء و صفات میں جو آئی ہیں صفات جیسے آئی ہیں ویسے ہم مانتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اترتا ہے, صحابہ نے ہمارے کہا اللہ اترتا ہے, سلف نے کہا اللہ اترتا ہے. ہم کیا بولیں گے؟ اترتا ہے. کیسے اترتا ہے نہیں معلوم, کیوں اترتا ہے نہیں معلوم. یہاں ایک فائدے کی بات سنیے, سلف کہتے ہیں لا تقل لما امر اللہ ولكن قل بما امر اللہ. یہ مت کہو اللہ نے کیوں حکم دیا, یہ کہو اللہ نے کیا حکم دیا. کیسے یاد رکھ لینا, نیکسٹ پروگرام میں پوچھوں گا انشاءاللہ. یہ مت کہو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا, کیونکہ کیوں اعتراض ہے. یہ لیما, اللہ کیوں اترتا ہے آسمان پر, نہیں. اللہ نے کیوں عربی میں قرآن اتاری, نہیں بولنا. یہ کیوں بے ادبی ہے, جائز نہیں ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ میں لکھتے ہیں لا یقال فی الرب لیما و کیفا. اللہ کے بارے میں یہ دو سوالات نہیں کیے جائیں گے, کیوں اور کیسے. کیوں اور کیسے, کیوں نہیں بولنا. اللہ نے کیوں حج وہاں رکھا, سمجھ میں آ رہا ہے؟
अल्लाह ने क्यों मस्जिद नबवी की एक नमाज को इतने अजर का सवाब बनाया? अरे भैया, ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह जो करता है उसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, हम जो करेंगे अल्लाह पूछेगा। तो सलफ कहते हैं ये मत कहो कि अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया, ये कहो कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। क्योंकि जो आदमी ये सवाल करे कि अल्लाह ने क्यों ये कहा है, ये क्यों हुक्म है, वो एतराज कर रहा है। और जो इंसान ये सवाल पूछे किसी से, भाई अल्लाह का हुक्म क्या है, वो अमल करना चाहता है, वो अमल करने के लिए पूछ रहा है। इसलिए सलफ ने कहा। तो मेरे भाई, हमारा अकीदा है कि अल्लाह उतरता है आसमान दुनिया पर जब रात का आखिरी तीसरा पहर होता है, और तीन चीजें होती हैं। अल्लाह कहता है कोई मांगने वाला कि मैं उसको दूं, है कोई बख्शवाने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कहाँ है कि नहीं हदीस? हर रात आसमान दुनिया पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल होता है। अल्लाह कहता है कोई, कहाँ है अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले? क्या इस अल्लाह के वादे पर हमें यकीन नहीं है? अल्लाह देता है, अल्लाह दुआएं सुनता है, तो क्यों ना अपनी मुश्किलें अल्लाह के हुजूर रखे। उठिए, औरत को परेशानी है, मर्द को परेशानी है, बच्ची का मसला है, बच्चे का मसला है, बीमार है इंसान, उठो, अल्लाह को याद करो। रात के तीसरे पहर अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह दुआ कबूल करेगा, अल्लाह मुसीबतें दूर करेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, कौन है, सुभान, देखिए अंदाज देखिए अल्लाह के, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ, कौन है जब कोई मुसीबत में हो और अल्लाह को पुकारे, अल्लाह के सिवा कौन है जो उसकी मुसीबत को दूर कर दे? है कोई? कोई नहीं। कुरान की आयतों में इस हकीकत को बयान किया। अगर अल्लाह रहमत देना चाहे तो उसकी रहमत को कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह अजाब देना चाहे तो अल्लाह के अजाब को कोई रोक नहीं सकता है। जब सबका मालिक अल्लाह है तो क्यों ना हम उसकी ज़ात से जुड़ जाएं, ताल्लुक उससे कायम क्यों ना करें, क्यों ना उसकी ज़ात पर सही मानों में तवक्कुल करें और उससे दुआएं करें, उससे मांगे। अंबिया ने जिससे मांगा, अंबिया ने जिससे दुआएं की। रमज़ान आ रहा है, सहरी के वक्त दुआएं कबूल होती है, इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती है। आपको परेशानी है, मुसीबत है, तो आप अल्लाह से दुआएं कीजिए, आपकी परेशानी और अल्लाह आपकी परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह दूर करेगा। रुक़या के बारे में जायज़ है मैंने कहा, लेकिन कमाल तवक्कुल हमने बताया हदीस की रोशनी में कि बगैर हिसाब के दाखिल होंगे, वला यस्तरकुन, उसमें जिक्र आया। और हम जब देखते हैं रुक़या के बारे में, शिरकिया तरीके से रुक़या किया जाता है। ऐसे लोग रुक़या करते हैं जो शिरक में मुलव्विस हैं, अल्लाह की इबादतों में दूसरों को मिलाने वाले, अल्लाह के साथ दूसरों को मिलाने वाले, गैरुल्लाह से जिनका ताल्लुक है। भाई, इंसान को चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करे, अपने अकीदे की हिफाजत करे। आदमी के घर में जब मुसीबत आती है, मेरी बात को नोट करते रहें, मेरी बात को नोट कीजिए जो मैं भी कह रहा हूं। आदमी के घर में जब परेशानी आती है, आदमी के घर में जब मुसीबत आती है, तो वो ये देखता है सबसे पहले कि मुसीबत से जान कैसे छुड़ाऊं। ये नहीं देखता कि कौन सा तरीका मैं अपना रहा हूं। एक ही हदफ उसका होता है, मेरा बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। अच्छा, हर चीज को जो है उसी से जोड़ना कि जिन और शैतान है, ये भी अजीब मसले हैं हमारे पता नहीं, हर चीज को जिन। बच्ची की शादी नहीं हो रही, जिन होगा। कहाँ? दुकान। अच्छा, बच्ची की शादी कैसे होगी भाई, आप बताओ ना लोगों को। बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस, बाप बांधा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि आप अपनी बच्ची का रिश्ता अहले खैर के यहाँ पेश कर सकते हैं। हदीस है, सहाबा का अमल है। वो कहते थे कि मेरी बेटी से आप शादी करें। बाप कहता था, हमारे पास इसको मायूस समझा जाता है, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगा, आना है खुद आएगा रिश्ता चल कर। बैठा हुआ है, बच्ची की उम्र जा रही है, अरे अहले खैर उनके सामने जिक्र करो भाई, गलत नहीं है ये चीज, जायज है। सहाबा का जो है अमल रहा है इस पर। तो शादी नहीं हो रही तो उसी से जोड़ दिया, हर मसले को उसी से जोड़ दिया। कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार कैसे चलेगा? आप दुकान 11 बजे खोलते हो, लोगों को 8 बजे सौदा चाहिए, दुकान चलेगी? सोकर नवाब उठकर 10 बजे दुकान खोल रहे हैं, लोगों को शक्कर पत्ती चाहिए सुबह सुबह, नाश्ते का आइटम चाहिए सुबह सुबह, आप खोल रहे 10 बजे, दुकान कैसी चलेगी भाई? हर चीज के असबाब है ना, दुनिया में अल्लाह ने जायज असबाब रखे हैं, असबाब अपनाओ। हर चीज को जिन और उससे जोड़ना, इसका इनकार नहीं है कि जिन है, शयातीन है, लेकिन मसला असल शिर्क से अपने आप को बचाने का है, अपने अकीदे की हिफाजत करने की जरूरत है। शिरकिया तरीके पे से इलाज, शिरकिया तरीकों से इलाज, नौज़ बिल्लाह, गैरुल्लाह से ताल्लुक कायम किया जाता है इस मसले में। और औरतें इसमें बहुत आगे हैं, आप जानते हैं। अच्छा, इसमें देखिए एक बात अच्छी तरीके से, शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। सूरह यासीन की एक मशहूर आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम
کیا ہے؟ مبین یا خفی؟ مبین، کھلا ہوا دشمن. کون؟ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی بناؤ. کس کو؟ شیطان. جب معلوم ہو گیا ساری بنی نوع انسانیت کا دشمن شیطان ہے، تو اگر کوئی اس دشمن کو دوست بنا لے تو آئیے صاحب گھر میں رہیے. ایک چیز معلوم ہو گئی کہ فلاں آدمی آپ کا دشمن ہے، وہ تلاش میں ہے آپ کو مارنے کے لیے، پکی رپورٹ ہے، تو آپ اس سے کانٹیکٹ کرتے، کہتے ہیں بھائی میرے پاس ذرا آپ آئیے نا. وہ آتا ہے، وہ دشمن ہے، آپ کو مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ آؤ میرے گھر میں کچھ دن مہمان بنو نا، آم کا سیزن ہے، اچھے آم کھلاؤں گا. اور ٹھیک ہے، آ گیا. اب وہ اپنا ہتھیار لے کر آئے گا، پوری تیاری کر کے آئے گا. آپ نے اس دشمن کو گھر میں جگہ دے دی اور دوست بنا لیا، روم دے دیا، کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا اور چابی بھی گھر کی دے دی. جب چاہے آنا جانا، آپ کا اپنا گھر ہے، البیتو بیتو کا جیسے عرب بولتے ہیں. تو کیا کرے گا؟ وہ چھوڑے گا آپ کو؟ عجیب مسئلہ ہے. معلوم ہے کہ شیطان دشمن ہے، ابلیس دشمن ہے، ہم نے اس کو دوست بنا لیا ہے. شیطان جہنم کا راستہ ہمیں دکھائے گا، جنت کا راستہ نہیں، لیکن ہم چل پڑے اسی کے راستے پر. خطوات الشیاطین کی اتباع کرنے لگے، جس سے منع کیا اللہ تعالیٰ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں پر مت چلو. دنیا میں کئی ایسے شیطان کے راستے پھیلا دیے گئے ہیں، ہم اس پر چلتے جا رہے ہیں. شرک یا طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا ہے. پتہ نہیں کس نے یہ بتا دیا، نہ کوئی آیت میں ہے نہ کوئی حدیث میں ہے 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا ہے. رحم تو بہت اللہ کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے. نہیں شرک کیا ہے؟ وہ شرک سب چلتا. تعلق جملے کیسے ہیں، عقیدے کیسے ہیں، دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک. شرک سے اپنے آپ کو بچائیے. مصیبت میں آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ایمان کو پرکھا جاتا ہے. اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. آپ دعا نہیں کر سکتے، دعائیں نہیں معلوم ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصل کیا ہے، ہم دین سے دور ہو گئے. اصل پرابلم یہ ہے، اللہ سے دور ہو گئے تو شیطان تو حملہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے، شیطان کا حملہ غافلوں پر ہوتا ہے. مخلصین، اہل التوحید، جن کے عقیدے پختہ، جن کا عمل صحیح، جو اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان لاتے ہیں، ان پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. ہم اللہ سے دور ہیں، شیطان کے قریب ہو گئے. شیطان نچاتا ہے، کھیلتا ہے ہمارے ساتھ اور جیسے چاہے تکلیف دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے. ہماری عورتوں کو دعائیں نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو دعائیں نہیں معلوم. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا ہے اس میں نہیں معلوم. اور وہ حدیث بخاری شریف کی جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے اپنے بستر پر جائے، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے یعنی سونے کے لیے اور آیت الکرسی پڑھ لے. کسی کو یاد نہیں ہو تو ہاتھ اٹھائیے. آیت الکرسی سب کو یاد ہے، بچے کو بھی یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لیے جاؤ اور آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ رہتا ہے جو صبح تک تمہاری حفاظت کرتا ہے. ایک اور نمبر 2، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. 2 خوشخبریاں. حفاظت کا انتظام دیکھیے. اگر کسی نے آیت الکرسی پڑھ لی، کب؟ سوتے وقت. بچوں کو عادت ڈالیے. یہ ہے عقیدے، یہ ہے تعلیم، اللہ سے جوڑنا، یہ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا. صبح اٹھو تو اللہ کا نام لو، شام ہو تو اللہ کا نام ہو، بستر پر جاؤ تو اللہ کا نام لو، گھر سے باہر نکلو تو اللہ کا نام لو، کسی جگہ پر جاؤ تو اللہ کا نام لو. اللہ سے جوڑیے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے. پھر دیکھیے مزہ زندگی کا، ایمان کا لطف، ایمان کی چاشنی ہماری زندگی میں آئے گی. تو اس حدیث پر کیا عمل ہمارا ہوتا ہے؟ کتنے بڑے فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے. آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ بس. تو عادت ڈالے آدمی سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے. خواب ڈراؤنے آئیں گے، شیطان کھیلے گا خواب میں، ستائے گا نہیں. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فلا کہ شیطان اس کے بالکل قریب نہیں آئے گا جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے گا. اور فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا. کب تک؟ حتی یصبح، جب تک کہ صبح نہ ہو جائے. دونوں چیزیں، فرشتہ بھی ہماری حفاظت کے لیے ہے اور شیطان ہم سے دور ہو گیا ہے. بات ختم کہ نہیں؟ اب کیا ہوگا؟ سکون کی نیند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے شیطان آئے گا؟ ہاں، ہمارے پاس گانے بند نہیں ہوتے، فلمیں بند نہیں ہوتے. عجیب حال ہے ہمارا.
شریعت نے تعلیم اور تربیت اپنے ماننے والوں کی ایسی کی کہ خالق سے جڑ جائے. ہم غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ہماری سوچ، ہمارے بول، ہمارے کردار، ہمارے افعال، ان سب میں مسئلے پیدا ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ سے ہمارا تعلق ہو چکا ہے. ہم شرک بھی کرنے تیار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تعلق کا غیر اللہ کا یہ عالم ہے. الفاظ، آپ کو پتا ہے الفاظ میں بھی شرک ہوتا ہے، عقیدے میں شرک ہوتا ہے، الفاظ میں شرک ہوتا ہے، عمل میں شرک ہوتا ہے. شرکیہ اقوال، شرکیہ افعال، شرکیہ اعمال. بس ہماری پریشانی دور ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو صبح شام پڑھنے کی دعائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، گھر سے باہر نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. کیا دعا ہے سبحان. گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، کچھ کرو تو اللہ کا نام لو. گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، شیطان آئے گا. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، حدیث نہیں معلوم، ہم اہل الحدیث ہے نا، حدیث پر عمل کرنا یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث مرجع اساس، دوسرا مرجع ہے ہمارے دین کا، دوسرا مصدر ہے. کیوں نہیں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام کریں روزمرہ زندگی میں جو نبی علیہ السلام نے دعائیں فرمائی. نیا چاند دیکھو تو دعا، گھر سے باہر نکلو تو دعا، گھر میں داخل ہو تو دعا، کوئی چیز کھاؤ تو دعا، کوئی چیز پیو تو دعا، سونے سے پہلے دعا، سو کر اٹھنے کے بعد دعا، کپڑا پہننے کی دعا الگ، نئے کپڑا پہننے کی دعا الگ، بازار میں جاؤ تو دعا الگ، بیت الخلاء میں جاؤ شیطان ہوتے ہیں وہاں بھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جلدی جلدی جاتے ہیں کیونکہ ایک ہی چیز ہے، پیشاب آ رہا ہے، اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے. بیت الخلاء کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے. دعا پڑھ کر اہتمام کر کے نہیں جاتے ہیں میرے بھائی. اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوگا. جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوگا. حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب پتہ نہیں. یہ تعلیمات عمل کے میدان میں، فضائل میں ہم اتنے پیچھے چلے گئے. ایک ہی چیز معلوم ہے کیا؟ ہم خاندانی ہیں، ہم شرک نہیں کرتے. ہمارے عقیدے کیسے ہیں؟ ہم پکے سیدھے اللہ آ جاؤ جنت، ہمیں سیدھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. گمان دیکھیے ہمارا کیسے ہے. ہم شرک نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھائی، شرک نہیں کرتے، ویری گڈ. دوسری چیز کرنی ہے وہ کرتے کیا؟ عبادت کرنا اللہ کی. بھائی دو کام کرنے ہیں نا، ایک کرنے کا کام، ایک نہیں کرنے کا کام. نہیں کرنے کا کام ہم شرک خاندانی. فجر نہیں پڑھا ہوا، ہاں ظہر بھی نہیں پڑھا ہوا، صبح کی دعائیں بھی نہیں پڑھا، کھانے سے پہلے بھی دعا نہیں پڑھا، سوتے وقت بھی آیت الکرسی نہیں پڑھا. صبح اٹھ کے کیا بولتا؟ خاندانی ہوں بھائی. کبھی یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی، یہ ہاتھ اٹھے ہی نہیں غیر اللہ کے سامنے. زبردست. یعنی لا تشرکو بھی شیء پر عمل ہوا. وعبد اللہ کہاں ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ایک، اور اللہ کی عبادت بھی نہیں کی، وہ موحد نہیں ہے. سمجھ رہے مسئلہ؟ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، شرک نہیں کیا، عبادت بھی نہیں کی اللہ کی، وہ موحد نہیں. اور جس نے اللہ کی عبادت کی، شرک نہیں کیا، وہ ہے موحد. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ایک کام کرنا ہے، ایک کام نہیں کرنا ہے. نہیں کرنا کام ہو گیا، کرنے والا کام دعا پڑھنا، اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اللہ سے اپنے دل کو جوڑنا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی گھروں میں تلاوت کرنا اور پابند بنانا گھر کو. عبادتیں کہاں ہیں؟ نہیں ہے. نہ توکل ہے، نہ عبادت ہے، اور نہ دعائیں ہیں زندگی میں، نہ اللہ کو یاد کرنا ہے. عبادتیں نہیں ہیں، شرک بھی نہیں ہے، دونوں بھی نہیں ہے. ارے ایک رہنا ہے بھائی، وہ شاید غلط سمجھ گئے، کچھ بھی نہیں کرنا ایسا سمجھے شاید. شرک بھی نہیں کرنا، مانگنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، غیر اللہ سے نہیں مانگنا. کس سے مانگنا پھر؟ اللہ سے مانگنا. تو مانگو نا. کہاں ہو پھر؟ اللہ نہیں دیتا. غیر اللہ پر ایسا بھروسہ، ارے بس یہ مل گئے اب تو میرا گھر سدھر گیا، ختم، میرے گھر کی ساری بلائیں چلی جائیں گی کیونکہ صاحب مل گئے. کون مل گئے؟ صاحب مل گئے. ان صاحب کو پیدا کرنے والا خالق اس کو کیوں بھول گئے؟ عجیب معاملہ ہے.
عجیب عقیدے ہیں. غیر اللہ سے تعلق بہت خطرناک ہے ہمارا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے جوڑیے اپنے دلوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے ہوتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہے. من کان مع اللہ کان اللہ معہ, جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ ان کے ساتھ ہے. لہٰذا اللہ کے ساتھ ہم رہیں, مطلب اس کے احکام کی حفاظت کریں, عمل کریں. نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو تعلیم دی. وقت ختم ہو رہا ہے میرا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی. کہا کہ بیٹے, وہ بچے تھے چھوٹے سے, یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ الی آخر حدیث. یہ حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. سنیے کتنی پیاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کی. بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں, اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا. جب بھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا, جب بھی مدد طلب کرنی ہو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا. اور جان لو پوری دنیا مل کر تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہے, اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک اللہ نے اس کو نہ لکھا ہو تمہارے لیے. پوری کائنات مل کر تمہیں تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہے, اس وقت تک نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک اللہ نے اس کو نہ لکھا ہو. قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے سوکھ گئے. کیا ہے حدیث یہ, ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. من حفظ دین اللہ حفظہ, جو اللہ کے دین کی حفاظت ہم نے کی ہے, اللہ کے احکام پر عمل. دین کی حفاظت کا مطلب اللہ کے حکم پر عمل, اللہ کے حکم پر ہمارا عمل ہو رہا ہے. نمازوں کی پابندی, ذکر, قرآن کی تلاوتیں, یہ سب ہے نہیں ہے تو شرک کے دروازے پہ چلیں گے ہم. غیر اللہ سے ہمارے دل جڑ گئے اور وہ آتے ہیں تعویذیں پلیتے پتہ نہیں کیسے کیسے علاج کرتے ہیں, ہم خوشی سے جو ہے راضی ہو جاتے ہیں. غیر اللہ کے دروں پر ہم دستک دینے لگے, اللہ سے دور ہو گئے. جو اللہ کے پاس ہو, اللہ کے قریب ہو, مطلب اللہ کے احکام, اللہ کے دین پر عمل کرے, اللہ کی عبادت کرتے زندگی گزارے, اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسے کرے, اللہ سے دعائیں کرے, جب بھی کوئی معاملہ ہو اللہ کے حضور پیش کرے, اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھے, اپنے دل کو اللہ سے جڑے, جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگے, دعائیں کرے, مدد اس سے مانگے, نفع و نقصان کا مالک اس کو سمجھے, آدمی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. صحابہ کیا کرتے تھے بتائیے مجھے ذرا. نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کیسے کی, اللہ سے جوڑا ان کو, اللہ سے ایسے جوڑا. بکری چرانے والی عورت مدینہ کی کہتی ہے اللہ اوپر ہے. عقیدہ دیکھیے مضبوط. جب اس سے پوچھا جاریہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی تربیت ہماری ہونے کی ضرورت ہے. عقیدے کو بچائیے, نیلام ہو جائے گا ورنہ عقیدہ. لٹیرے لوٹنا چاہتے ہمارا عقیدہ. شرک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو شرک سے بچائیے. شرک صرف اس چیز کا نام ہی نہیں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو. شرک کی کئی قسمیں ہیں. اقوال میں بھی شرک ہوتا ہے, افعال میں بھی شرک ہوتا ہے, عقیدے میں بھی شرک آتا ہے. دیکھیے قول میں شرک کیسے آتا ہے, فعل میں شرک کیسے آتا ہے. پڑھیے, تعلیم لیجیے, علماء ہیں یہاں پر الحمدللہ. اہل علم کی صحبت میں رہیے, علماء سے دور مت رہیے, جڑے رہیے جماعت سے, احباب سے, ذمہ داروں سے, علماء سے جو آپ کے لیے خیر چاہتے ہیں. دور مت ہوئیے اور علماء کی عزت کیجیے, احترام کیجیے. یہ آپ کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں, آپ کو سیدھا راستہ دکھانے والے لوگ ہیں. علماء کی توقیر, علماء کا ادب, علماء کا احترام دین کا احترام ہے, دین کی عزت ہے. اگر اللہ کی عزت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے, تو اللہ کی بات بتانے والوں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانے والوں کی عزت آٹومیٹکلی ہماری زندگی میں ہوگی. اگر اللہ کی کتاب سے ہمیں محبت ہے, اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنانے والوں سے ہمیں محبت کیسی نہیں ہوگی. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پیار ہے, محبت ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنانے والوں سے کیسی محبت نہیں ہوگی میرے بھائی. لہٰذا اللہ کہ ہماری زبانیں ایسے نہ ہو کہ ہم علماء کے بارے میں کچھ بول دیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمارے لیے جہنم لکھ دے. اپنے آپ کو بچائیے, علماء کی صحبت میں رہیے, عقیدوں کو پختہ کیجئے, شرک سے اپنے آپ کو بچائیے, دعا, تعلق اللہ کے ذات سے اپنے آپ کو جوڑ دیجئے. مانگیے, کیا مانگنا ہے آپ کو, کیا پرابلم ہے آپ کی بتائیے. اللہ کیا دور نہیں کر سکتا اس کو, پریشانیاں دور نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. صحابہ کیا کرتے تھے, بڑی بڑی مصیبتیں ان کی, کیا ان کا اولاد کا مسئلہ نہیں تھا, شفا کا مسئلہ نہیں, بیماریوں کے مسئلے نہیں تھے ان کے پاس, رزق کے مسائل نہیں تھے ان کے پاس. صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے, اسوہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا بتایا گیا ہے. لہٰذا صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیے. یہ صحابہ کیا کرتے تھے جب ان کے گھروں میں مصیبتیں آتی تھی, پریشانیاں آتی تھی, کہاں جاتے تھے؟ شرک کے پاس نہیں. ان کی توحید ایسی تھی, ان کی تربیت عقیدے پر ایسی کی گئی, انہوں نے اللہ کو پکارا, اللہ سے مدد مانگی. بے شمار ایسے واقعات آپ کو صحابہ کے ملیں گے. اللہ سے پکارا, اللہ کو پکارا, اللہ سے مدد مانگی, استعانت مانگی, اللہ نے مدد کی. اللہ مدد کرتا ہے, اللہ کا وعدہ اپنے جگہ ہے, جو ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں ضرور تمہیں دوں گا.
اور اللہ کا وعدہ اپنی جگہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کیا میرا اور آپ کا بھروسہ حقیقت میں اللہ پر ہے ویسے جیسے ہونا چاہیے؟ مانگتے ہیں ہم اللہ سے ویسے جیسے مانگنا چاہیے؟ مانگیے، اپنے بچوں کو مانگنا سکھائیے، خود بھی اللہ سے جڑ جائیے، اللہ سے تعلق قائم کیجئے، دل کو اللہ سے جوڑ دیجئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر انسان بیوی سے جوڑ لے دل کو، یا پوسٹ سے جوڑ لے، کسی منصب سے جوڑ لے، تو ہمیشہ اس کی رضا میں اس کے حصول میں اپنی زندگی کو صرف کر دے گا۔ اگر یہی انسان بجائے بیوی بچوں کے، بجائے اپنی نوکری کے، مال کے یا کسی چیز کے، اللہ سے اپنے دل کو جوڑ لے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیوی کا حق ادا کرے گا۔ پوائنٹ کو نوٹ کیجیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیوی کا حق ادا کرے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کی صحیح تربیت کرے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کمائے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال راستے پر جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ میں کیا بولوں، کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میں کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر اس کے بجائے ہم اپنی بیویوں سے اپنے دلوں کو جوڑ لیں تو بیوی کی خوشی میں اللہ کو ناراض کریں گے۔ اگر بچوں سے ہمارے دل جڑ جائیں تو ہم بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو پختہ کرے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی راستوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ شرک کے دروازوں سے ہمیں دور رکھے، توحید کو سمجھنے کی، عقیدے کی حفاظت کرنے کی، عقیدے کو صحیح رکھنے کی، سالم رکھنے کی، بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرکیہ اعمال سے، شرکیہ اقوال سے ہماری زندگی کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید پر قائم رکھے، کلمہ توحید پر ہماری موت ہو جائے اور جنت کا وارث ہم کو بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔